ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ پاکستان کے گرد دشمنوں کا گھیرا تنگ ہے، حالات بھی خراب ہیں۔ امریکہ اور ایران کی ڈیل بنتی نظر نہیں آ رہی۔ آبنائے ہرمز میں سے جو تیل ہماری طرف آتا ہے اس کے اوپر آپ کو تلاطم نظر آتا ہے۔ دنیا بھر نے یہ طے کر لیا ہے کہ اگر معاملات آبنائے ہرمز کے درست نہ ہوئے تو ہم نے کہیں نہ کہیں سے تو انرجی لینی ہے۔ رشیا ایک بہت بڑے انرجی کے سورس کے طور پہ سامنے آ رہا ہے۔ رشیا کے صدر پیوٹن کی اب مانگ بڑھ گئی ہے۔ ایک حالیہ بین الاقوامی کانفرنس میں ہندوستان کے ایک صحافی نے داؤ مارنے کی کوشش کی اور ان کو پاکستان کے حوالے سے بیان دلوانے کی ان سے کوشش کی، لیکن صدر پیوٹن نہ ہوتے اگر وہ یہ جواب نہ دیتے۔ انہوں نے کہا کہ آپ پاکستان کے بارے میں کہتے ہیں کہ چین کا مکمل پاکستان کے اوپر تسلط ہے، لیکن پاکستان بہت بڑا ملک ہے اور کثیر الجہتی اس کے تعلقات ہیں۔ یہ بڑا زبردست سٹیٹمنٹ ہے۔ کیا پاکستان روس کے ساتھ تعلقات کو اس طریقے سے استوار کر سکتا ہے کہ ہندوستان کے داؤ پیچ سمیت بین الاقوامی حالات میں جو پیچیدگیاں ان سے نبرد آزما ہو؟ تو آج ہم آپ کو ماسکو لیے چلیں گے پروگرام کے ایک حصے میں، جہاں سے ہمیں ڈاکٹر روگزولینا زیگن جوائن کریں گی۔ وہ جیو پولیٹیکل انالسٹ ہیں اور ایکسپرٹ ہیں بین الاقوامی امور کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد سے ڈاکٹر نیلم نگار ہمیں جوائن کر رہی ہوں گی۔ بہت ضروری ہے جاننا کہ ماسکو کے اندر پاکستان کے بارے میں تھنکنگ کیا ہے، سو اسٹے ٹیونڈ فار دیٹ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے تو ویسے مجھے بجٹ کے بارے میں بتا دیں، ویسے چلتے چلتے خبر بنا لوں، یہ بار بار کیوں اس کی تاریخ اب کون سی کر دی ہے؟ 14 کر دی ہے؟ کیا کر دی؟ بہت شکریہ آپ کا طلعت صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو آپ نے یہ سوال جو میرے سے کیا ہے کہ خبر بنا دوں، آپ خود بہت باخبر آدمی ہیں، تو آپ ایسے جو ہے یہ میرے اوپر سوال میرے کہنے سے سوال بنتا، خبر نہیں بنتی نا، آپ کے کہنے سے خبر بنتی۔ بہرحال چونکہ ہم بہت سارے ایسے کچھ معاملات جو ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں، اور آج بھی ایک نشست ہوئی بڑی تفصیلی، ہمارے پرائم منسٹر صاحب تشریف لے کے گئے صدر ہاؤس، بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی موجود تھے، تو کافی سارے معاملات جو ہیں ان پہ بڑی تفصیل سے گفت و شنید ہوئی ہے۔ اس کا آؤٹ کم بہت جلد سامنے آئے گا، اور وہ کسی کی بھی نہ ہماری ذات کا معاملہ ہے نہ پیپلز پارٹی کی ذات کا معاملہ ہے۔ معاملات صوبوں اور مرکز کے درمیان جو بھی ہیں وہ پاکستان کے معاملات ہیں، ملک نے آگے چلنا ہے۔ اور جیسے آپ بتا رہے تھے کہ چیلنجز جن میں سے اس وقت پوری دنیا اور ظاہر ہے پاکستان ان سے متاثر ہے، اور آئندہ کس طرح ہم نے اپنے ملک کو ان تھپیڑوں سے بچا کے آگے لے کے جانا ہے، اور انشاءاللہ انٹرنیشنل کامیابیاں تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار دی ہیں، بین المرصود سے لے کے جس سے کانفلکٹ میں صرف یہ کہہ سکتا کہ اتنی کاوشوں کے بعد ہم نے انٹرنلی بھی تو پاکستان کو سٹیبلائز کرنا ہے۔ اتنی کاوشوں کے بعد نا تو رشتے کی تاریخ بھی طے ہو جاتی ہے۔ یہ بجٹ کی تاریخ کا تعین آپ اتنے عرصے، آپ سیزن پولیٹیشین ہیں، اور حسن صاحب بھی میرے سے اتفاق کریں گے، اس طرح کا ہیر پھیر آگے پیچھے 1 تاریخ 2 تاریخ، اس سے ذرا تھوڑی سی سراسیمی کی پھیلی مارکیٹس کے اندر۔ کوئی 2-4 تاریخیں نہیں دی۔ ایز پارلیمنٹری افیئرز منسٹرز میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہم نے 10 جون کی جو ڈیٹ ہے اس کی سمری موو کی تھی، ابھی وہ منظور نہیں ہوئی، اور اگر اس کو آگے کرنا پڑا تو تھوڑا آگے ہو جائے گا۔ یہ کوئی 2-4 تاریخوں والی بات نہیں ہے، تھوڑا کتنا، لیکن یہ میں آپ کو وثوق سے بتا سکتا ہوں، جو خبر آپ کو میں دے رہا ہوں کہ 30 جون سے پہلے بجٹ پاس ہو جائے گا انشاءاللہ۔ 30 جون سے پہلے پاس ہو جائے گا؟ اچھا، میں نے کہا کہ کہنے لگے ہیں کہ 30 جون سے پہلے پریزنٹ ہو جائے گا، یعنی پاس ہوگا۔ پاس ہوگا، پریزنٹ جلدی ہو جائے گا۔ کم ٹو اسٹریٹ ٹو دا پوائنٹ، آپ اس کمیٹی کے ممبر تھے جس نے اس کالعدم تنظیم کے ساتھ بات چیت کی، اور اس کے اندر پھر ہم نے جب اس وقت آپ سے گفت و شنید کی تو آپ نے ہمیں بتایا کمیٹی کے دوسرے ممبران کی طرح کہ کس طرح بعض معاملات طے ہو گئے ہیں، بعض طے ہو جائیں گے، اور 4-5 معاملات ہیں جن کے اوپر بات آگے نہیں بڑھ سکتی کیونکہ آپ کی ریڈ لائن کلیئر ہے۔ اب پھر آپ نے پرائم منسٹر صاحب کو بریف کیا، پیپلز پارٹی کے نمائندگان بھی اس کے اندر موجود تھے۔ اب اس کے بعد 48-72 گھنٹے میں کیا ہوا کہ اسی تنظیم کو کالعدم قرار دے دیا؟ دیکھیں طلعت صاحب، اس سے پہلے جو ان کے مطالبات تھے اور جو ہم نے ایک معاہدے کی شکل میں اکتوبر 2025 کو مانے تھے تحریری طور پہ، اس کی 38 کلازز میں سے کل میں نے بہت تفصیل سے پورے اپنا نیشنل میڈیا کو بتایا کہ 35 ہم پورے کر چکے ہیں۔ اس میں سے 18 سے 19 وہ ہیں جو پرائم منسٹر کے ایگزیکٹو آرڈر سے پورے ہونے تھے، وہ سارے امیڈیٹلی ہم نے کر دیے تھے، اور جو باقی ہیں وہ جو ایک ڈیولپمنٹ کی اسکیموں کا طریقہ کار ہوتا ہے، PC1 سے لے کے اس کی منظوری، اس کے بعد اس کی فنڈنگ، وہ سارے ان تمام مراحل سے گزر کے پائپ لائن میں ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ بھی مکمل ہو چکے ہیں۔ وہ تو مجھے سمجھ آ گئی، 3 رہ گئے ہیں، وہ جو آپ نے خود بتایا کہ اس میں اب تو ان کے ساتھ بات بھی نہیں ہو سکتی۔ اب یہ کالعدم کیوں ہوئی ہے، میں اس پہ آ رہا ہوں۔ جی دیکھیں، جو 12 سیٹوں والا معاملہ ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ پرائم منسٹر آف آزاد کشمیر ایک دن صبح سویرے اٹھیں اور کہیں جی کہ میں 12 سیٹیں ختم کر رہا ہوں۔
یا پرائم منسٹر آف پاکستان کہیں کہ جی 12 سیٹیں ختم ہو رہی ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتی. دے آر پروٹیکٹڈ بائی دی انٹرم کانسٹیٹیوشن آف آزاد جموں و کشمیر. ہم نے ابھی بھی ہم جب گئے 30 مئی کو تو دوبارہ وہ ساری میٹنگز ہوئیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جو تمام کور ممبرز تھے ان سے ہم ملے. ہماری بڑی سینئر وزراء کی ٹیم وہاں پہ موجود تھی. ہم نے انہیں 2-3 درخواستیں کی. ہم نے کہا جی پہلی بات تو یہ ہے کہ افہام و تفہیم سے اس مسئلے کو لے کے چلیں, اسے ڈنڈے کے زور پہ آپ نہ منوائیں. ٹیکنیکل معاملہ ہے, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے. نہیں پھر کہ ہوا کیا, انہوں نے ہماری بات نہیں مانی. ہم نے 3-4 پروپوزلز دیے. یہ جو ہماری آل پارٹیز کانفرنس ہوئی, سپریم کورٹ کا کہا نہیں مانا, اسمبلی کا کہا نہیں مانا. الٹیمیٹلی ہم نے ان سے کہا کہ اس میں 8-10 دن آپ اس ڈیٹ کو آگے کر لیں, وہ بھی انہوں نے نہیں مانی. اب نتیجتاً جب انہوں نے دوبارہ ایک پرتشدد اور ایسے پرتشدد مظاہرے کہ جن میں آپ کی لا انفورسنگ ایجنسیز کے جوان جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں, لیکن کالعدم آپ نے مظاہروں سے پہلے ان کو قرار دیا اس لیے کہ نہ وہ کال واپس لینے کے لیے تیار تھے. انہوں نے پھر 9 جون کی کال دی. قافلے انہوں نے جناب موو کرنے شروع کر دیے. ہمارے پاس جو انٹیلیجنس رپورٹس تھیں وہ یہ تھیں کہ ان میں مسلح لوگ موجود ہیں. تو حفظ قدم کے طور پہ اب دیکھیں نا, اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارے اتنے بندے, دعوے ہیں سوشل میڈیا پہ ہیں, لیکن جو 4 جوان شہید ہوئے ہیں آپ کی لا انفورسنگ ایجنسیز کے, وہ تو سامنے ہیں, ویڈیوز موجود ہیں. میرے پاس بہت سارے سوال ہیں آپ سے. ہم اس سچویشن کو اوائڈ کرنا چاہتے تھے, لیکن اوائڈ نہیں ہوئی. تو پوائنٹ اوائڈ نہیں ہوئی کسی بھی وجہ سے. حسن صاحب آپ نے پیشنس کا مظاہرہ کیا, آپ کا بہت شکریہ. پاکستان پیپلز پارٹی یہ جو سیٹیں ہیں ریفیوجیز کی, پہلے تو اپنی پالیسی واضح کر دیں, کیا آپ ان سیٹوں کے حق میں ہیں یا نہیں ہیں؟ گو ہیڈ. دیکھیں ہم تو پہلے سے ہی یہ کہتے ہیں کہ یہ سیٹیں ختم ہونی چاہیے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جس طرح چوہدری صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ کانسٹیٹیوشنل مسئلہ ہے, کوئی کسی ایگزیکٹو آرڈر سے تو وہ ہو نہیں سکتی. تو اس کے لیے جو بھی لائے عمل بنتا ہے, جب ایک ڈائیلاگ ہوتے ہیں, ایک طرف گورنمنٹ ہوتی ہے دوسری طرف پبلک ہوتی ہے. گورنمنٹ کبھی بھی نہیں چاہتی کہ وہاں پہ لوگ مریں یا ایسا وائلنس ہو یا بدامنی پھیلے. وہ تو چاہتے ہیں کہ معاملات ریزالو ہوں اور خوش اسلوبی سے ہوں. جب پچھلی دفعہ مذاکرات ہوئے تو ان پہ منوعن عمل ہو گیا. اگر 2-3 کلازز رہ گئے ہیں تو ان کے لیے تو بیٹھ کے بات Ho سکتی ہے جی کہ کیوں رہے, کیا وجہ ہوئی, ان کو آگے ان کی پیش رفت ہونی چاہیے. تو آپ کا کیا خیال ہے, حکومت نے تدبر کا مظاہرہ نہیں کیا, جلدی کی؟ میں ذرا آپ کے اسسمنٹ چاہ رہا ہوں اس صورتحال سے, کیونکہ آپ سٹیک ہولڈر ہیں وہاں پر بہت بڑے. یقیناً مین سٹیک ہولڈر پاکستان پیپلز پارٹی ہے. ہم وہاں حکومت میں ہیں. اگر وہاں پہ کوئی وائلنس ہوتا ہے, کوئی اموات ہوتی ہیں دونوں اطراف سے, تو پیپلز پارٹی تو وہ افورڈ نہیں کرتی, اور نہ ہی اس چیز کو ہم یہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہوا ہے. تحمل مزاجی سے, بردباری سے. حکومت دیکھیں ماں ہوتی ہے. حکومت جو ہے وہ اگر سٹیپ ڈاؤن کرے تو وہ اس کی بے عزتی کوئی نہیں ہے, وہ تو ماں ہے. تو تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. اس قسم کا جو وائلنس ہوا ہے بڑا شدید ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اب بھی کچھ نہیں, آپ نے مس انڈرسٹینڈنگ کا لفظ استعمال کیا, لیکن ابھی خون بڑا بہہ گیا نا. جب ایک تو وہ کالعدم تنظیم ہو گئی ہے, تو میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا, کالعدم تنظیم کے ساتھ جو پہلے آپ نے معاملات طے کیے, اب حسن صاحب آپ نے بات کمپلیٹ کر لیں, سوری گو ہیڈ. میں یہی کہہ رہا تھا کہ نقصان جو ہے اس کا تو ازالہ ہو ہی نہیں سکتا. کم از کم آگے بہتری کا کوئی ایسا طریقہ نکلنا چاہیے, اور کسی بھی لڑائی کا انجام ڈائیلاگ ہی ہے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ بندوق کی نوک پر یا پرتشدد مظاہروں اس کے ذریعے کوئی چیز منوائی جا سکے. تو ہمیں مسئلہ یہ ہے حسن صاحب کہ جب آپ نے اس تنظیم کو کالعدم قرار دے دی, اس کے ساتھ تو بات چیت ہو نہیں سکتی.